الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ شعبان کا مہینہ برصغیر میں ایک خاص روایت کا حامل ہو گیا ہے، کیونکہ دینی مدارس کا آغاز شوال سے ہوتا ہے اور شعبان پر تعلیم اور حساب کتاب کا اختتام عمل میں آتا ہے۔ جو مدارس ابتدائی تعلیم کے ہیں، ایک خاص حد تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد طلباء وہاں سے نسبتاً بڑے مدارس منتقل ہو جاتے ہیں۔ جن درسگاہ میں حفظ قرآن کی تعلیم کا نظم ہے، وہاں یہی تکمیل درس قرآن کا موسم ہوتا ہے۔ جہاں دورہ حدیث تک یا تخصصات کی تعلیم کا انتظام ہے، وہاں سے طلباء سند فراغت حاصل کرتے ہیں۔ یہ ان کی زندگی میں ایک نیا مرحلہ اور نیا موڑ ہوتا ہے۔ اب انہیں امت کے مختلف کاموں کی ذمہ داری انجام دینی ہوتی ہے۔ عام طور پر امامت، خطابت، مکتب کی تعلیم یا نسبتاً اونچی جماعتوں کی تدریس ان سے متعلق ہوتی ہے، لیکن ان کی جدوجہد کا دائرہ اسی میں محدود نہیں ہوتا۔ وہ ان کاموں کو کرتے ہوئے دوسرے امور بھی انجام دیتے ہیں اور امت کی دوسری دینی ضروریات بھی انہی سے پوری ہوتی ہیں۔ مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرانا، سماج میں جو بھی مسئلہ پیش آئے ان کے بارے میں شرعی احکام کی رہنمائی کرنا، سماج کو نیکی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا، ہر عالم اس کو اپنا فریضہ سمجھتا ہے اور اپنی صلاحیت اور توفیق کے مطابق اسے انجام بھی دیتا ہے۔ اس لحاظ سے ان کی ذمہ داریاں بڑی اہم ہیں اور بحیثیت مجموعی امت کو اسلام سے مربوط رکھنے اور ان کی شیرازہ کو بکھراؤ سے بچانے میں ان فضلاء کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ ان مدارس کا نظام سادگی پر رکھا گیا ہے۔ سادہ عمارت، سادہ رہن سہن، خورد و نوش کا سادہ انتظام، پہننے اوڑھنے میں سادگی، ہر طرح کے تکلفات اور تعیشات سے دور۔ ابتداءً ان مدارس کا یہی مزاج تھا اور بہت سے دینی درسگاہیں اپنے زمانہ کے معیار زندگی کے اعتبار سے اسی روش پر قائم ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ تحریک مدارس کے مؤسسین نے قصداً یہ طرز عمل اختیار کیا تھا تاکہ ان مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والے لوگ مشکل حالات میں کام کرنے کے عادی رہیں اور دین کی خدمت انجام دے سکیں۔ یہ نہایت اہم پہلو ہے اور ہمارے فضلاء کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ اس کو ملحوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو جن لوگوں سے اپنے دین کا کام لینا مقصود ہوتا ہے، ان کی تربیت کا انتظام بھی کیا جاتا ہے اور اس کا سب سے اہم حصہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں مشقتیں جھیلنے اور خلاف طبیعت باتیں برداشت کرنے کی عادت ہو جائے۔ قرآن مجید نے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ ان میں زیادہ تر واقعات انبیاء علیہ السلام اور ان کی اقوام کے درمیان کشمکش اور مخالفین حق کی جانب سے اظہار ثانی کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی اور انسانیت کے لیے اسوہ کاملہ تھے، اس لیے آپ اور زیادہ ابتلاؤں سے گزارے گئے اور آپ کو اوروں سے بڑھ کر آزمائش کی بھٹیوں میں تپایا گیا۔ غور کیجئے، کیا خدا اس پر قادر نہیں تھا کہ جو غلبہ آپ کو فتح مکہ کے بعد حاصل ہوا وہ نبوت کے پہلے ہی دن حاصل ہو جاتا؟ اور جن لوگوں نے 8 ہجری میں آپ کے شوکت و جلال کو دیکھ کر سر تسلیم خم کیا، وہ اول دینی اسلام کے سامنے سر جھکا دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آپ نے پتھر بھی کھائے، گالیاں بھی سنی، چوٹی بھی سہیں، بھوکے بھی رہے، طائف کی سڑکوں سے بھی گزارے گئے، بدر و احد کے معرکوں میں بھی آزمائے گئے، چہرہ انور بھی لہولوان ہوا، منافقین مدینہ کی ستم انگیزیوں، جفاکاریوں کو بھی برداشت کرنا پڑا، پھر جا کر اسلام کو فتح و کامرانی حاصل ہوئی۔ کیا خدا اس بات پر قادر نہیں تھا کہ اول دن سے ہی اہل مکہ کے قلوب کو آپ کے لیے نرم کر دیتا اور ایمان لے آتے؟ اللہ یقیناً اس بات پر قادر تھے، لیکن اس کے ذریعے تربیت اور امتحان کے مراحل سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گزارنا مقصود تھا۔ علماء جب انبیاء کے وارث ہیں تو یقیناً انہیں بھی آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ انہیں زندگی کا ایک سادہ نقشہ تیار کرنا ہوگا جس میں معمولی کھانے پینے، معمولی مکان، معمولی لباس، معمولی طرز زندگی کی گنجائش ہوگی۔ لوگوں کے طعنے بھی سننے پڑیں گے، تکلیف دہ باتوں کو بھی برداشت کرنا ہوگا اور زندگی کی بہت سی نعمتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے پر آمادہ رکھنا ہوگا۔ یہ مشقتیں اوروں کے لیے مشقت ہیں اور کاروان عشق کے لیے حاصل حیات۔
بقول اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے میں حیات، کہنا ہے بزم کائنات تازہ ہیں میرے واردات۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر و حسین بھی ہے عشق، مار کے وجود بدر و حنین بھی ہے عشق۔ اس میں حیات کو بچانا وقت کی ضرورت ہے۔ جہاں پوری فضا مادیت کی پرستار اور دل دادا ہو، وہاں قناعت توکل کی بات مضحکہ خیز سمجھی جاتی ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ قناعت ہی کی خمیر سے ان مدارس کا وجود اٹھا ہے، اور جس قدر اس کی اہمیت کل تھی اس سے زیادہ آج ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بہت سے علاقے شہر کی رونقوں راحتوں سے دور ہیں، وہاں ہمارے خاندان کا حصہ آباد ہے۔ ان میں بعض مسلمان ایسے ہیں جن کے کانوں نے آج تک اللہ اکبر کی صدا بھی نہیں سنی، اور جن کی زبانیں جہالت کی وجہ سے اللہ اور رسول کا نام بھی صحیح طریقے پر نہیں لے سکتی۔ ہمارے نوجوان فضلاء وہاں کام کرنے پر گریزاں ہیں، کیونکہ وہاں وہ سہولتیں نہیں ہیں، اور معاشی اعتبار سے وہاں کے حالات بہت مایوس کن ہیں۔ اگر ان مقامات پر ہم جا کر اپنی قوم کی خدمت نہیں کریں تو کون ان کے ایمان کی حفاظت کرے گا، اور کیوں کر ان کو اسلام پر قائم رکھنا ممکن ہوگا؟ اگر ایسی جگہوں پر عیسائی مشنریز قادیانیت پہنچتی ہیں تو ہمارے لیے شکوہ سانجھ ہونے کا کوئی جواز نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی طبقے کو آپ ٹھکرائیں اور اسے کوئی اور بھی نہ اپنائے؟ دوسری اہم بات یہ ہے کہ علماء کا امت سے تعلق محض ایک قانونی تعلق نہیں ہے، بلکہ روحانی اور ایمانی تعلق ہے۔ قانونی تعلق میں انسان اپنے آپ کو ڈیوٹی تک محدود رکھتا ہے، مقررہ کام کے سوا اور کوئی کام کرنا نہیں چاہتا، لیکن عالم کی حیثیت ایک ایسے چوکیدار کی ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے۔ وہ ملازم نہیں بلکہ رضاکار ہے، اس کے فرائض غیر محدود ہیں، اس کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے، وہ تمام امور اس کے فرائض میں داخل ہیں جو اس امت سے اللہ کو مطلوب ہیں۔ اگر کوئی شخص فساد عقیدہ میں مبتلا ہو تو اس کے عقیدہ کی اصلاح، بے نمازی ہو تو نماز کی دعوت، کسی برائی میں مبتلا ہو تو اس کو برائی سے بچانے کی کوشش، مسلمان خاندان یا شور اور بیوی میں اختلاف ہو تو رفع اختلاف کی صحیح، بچوں اور بوڑھوں کی تعلیم کا انتظام نہ ہو تو ان کی تعلیم کا انتظام، کوئی آفت سماوی آ جائے تو لوگوں کی مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہونا، الیکشن ہو رہا ہو تو مسلمانوں کے مفاد کی رعایت کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرنا، اگر وہاں برادران وطن کی آبادی بھی ہو تو ان کے ساتھ داعیانہ ربط و ضبط، فرقہ وارانہ منافرت پھیل رہی ہو تو امن و امان قائم کرنے کی کوشش، غرض امت کا کوئی مسئلہ ہو، عالم کا فرض ہے کہ وہ کسی دنیوی منفعت کی طمع کے بغیر محض ملی مفاد اور دینی تقاضا کے تحت اٹھ کھڑا ہو۔ یہ نہایت اہم ضرورت ہے، اور یہی علماء سلف کا طریقہ تھا۔ افسوس کہ اب فضلاء مدارس نے اپنے دائرہ عمل کو مسجد مدرسہ تک محدود کر دیا۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں میں صالح بے لوث قیادت خلا پیدا ہو گیا ہے، یہاں تک کہ بعض جگہ جاہل اور غیر سماجی عناصر نے مسلمانوں کے مسائل کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، اور ان کے عمل و دخل سے جن نتائج کی توقع کی جا سکتی ہے وہی نتائج ظہور میں آ رہے ہیں۔ تیسری اہم بات مسلط اندیشی اور زمانہ شناسی ہے۔ ہمارے نوجوان فضلاء میں بتقاضا عمر و جوش زیادہ ہوتی ہے، وہ زمین کے تیار ہونے سے پہلے پودا لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر زمین نرم نہ کی گئی ہو اور اس میں بیج ڈال دیے جائے، اگر توا گرم نہ ہوا ہو، اس پر روٹی رکھ لی جائے، پھل تیار نہ ہو اور اسے مصنوعی طور پر پکایا جائے تو مطلوبہ نتیجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی برائی جڑ پکڑ چکی ہے اور مدت دراز سے اس کی خوب چلی آتی ہو تو بیک لمحہ اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، اور ایسی اصلاح سے اندیشہ ہے کہ فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہو۔ اس لیے احکام شریعت میں تدریج کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اکثر محرمات بتدریج حرام قرار دی گئی ہیں، اور شراب کا معاملہ تو بالکل واضح ہے، وہ 3 مرحلوں میں حرام ہوئی۔ اس لیے یہ بات ضروری ہے کہ حکمت مسلط کے پہلو کو ہمیشہ ملحوظ رکھا جائے۔ انسان جو کچھ کہے حق کہے، لیکن ہر حق بات کا ہر وقت کہہ دینا ضروری نہیں۔ بعض دفعہ مرحلہ وار حق کا اظہار زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ اگر علماء اس بات کو ملحوظ رکھیں گے تو بہت سے باہمی اختلاف جو مسجدوں اور دینی کاموں میں پیدا ہو جاتے ہیں ان کی نوبت نہ آئے۔ چوتھی اہم بات امت کی وحدت کی حفاظت اور اس کو انتشار سے بچانا ہے۔ اتحاد کی ضرورت کب نہیں رہی، لیکن موجودہ حالات میں اس کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے۔ یوں تو اختلاف کے مختلف اسباب ہیں، سیاسی، خاندانی، کاروباری وغیرہ، لیکن مذہبی اختلاف کا مسلم سماج پر زیادہ گہرا اثر پڑتا ہے، اور اس کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ مساجد، دینی درسگاہیں اور دینی اجتماعات، مذہبی تقریبات جن کو امت کے اتحاد اتفاق کا نمونہ ہونا چاہیے، وہی اختلاف انتشار کا سبب بن جاتے ہیں، اور جو لوگ امت کو جوڑنے کا کام کرتے وہی اختلاف کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کون ہے جو ان بکھرے ہوئے تسبیح کے دانوں کو پرو سکے، شکستہ دلوں پر مرہم رکھ سکے؟ ہمارے فضلاء کو اس پر ضرور توجہ دینی چاہیے کہ وہ امت کے کسی ایک طبقے کے رہنما نہیں ہیں،
بلکہ پوری امت کے لیے دوائے دل کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان کو تمام مسلمانوں سے بحیثیت مسلمان محبت رکھنی چاہیے اور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی زبان اور قلم کئی امت میں انتشار کا باعث نہ بنے۔ پانچویں اور بہت ہی اہم بات کہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جس نے جدید علوم کو حاصل کیا ہے۔ جیسے ہمارے علماء دین کا وجود ایک ضرورت ہے، ویسے عصری علوم کے ماہرین بھی ہمارے لیے بہت بڑی ضرورت ہے۔ ہم ان کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ ایک قوم کا بہت بڑا اثاثہ ہے۔ یہ عام طور پر اسلام کے بارے مخلص بھی ہیں، اور کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہوں جو دین کے مزاج و مذاق کے خلاف ہیں تو یہ زیادہ تر ان کی ناواقفیت اور نا آگاہی کی وجہ سے ہے، اور باہمی غلط فہمی کی وجہ سے علماء اور جدید تعلیم یافتہ طبقے کے درمیان ایک خلیج سی پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بہت افسوسناک ہے، اور اس میں زیادہ تر محض باہمی دوری اور غلط فہمی کو دخل ہے۔ علماء کا فریضہ ہے کہ وہ اس طبقہ کو امت کے بہترین امانت سمجھ کر قریب کریں، ان کے شکوک و شبہات کو تحمل کے ساتھ سنیں، محبت کے ساتھ ان شکوک کے کانٹوں کو ان کے دلوں سے نکالیں۔ امت میں جو لوگ فکری اعتبار سے راہ مستقیم سے منحرف ہوں، ان کے ساتھ ہمارا سلوک وہی ہونا چاہیے جو ایک ہمدرد فرش شناس معالج کا اپنے ناسمجھ مریض کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارا رویہ ان کے ساتھ فریق اور رقیب کا نہ ہو، بلکہ رفیق اور صدیق کا ہو۔ یہ ہمارے نوجوان فضلاء کے لیے ان کے ایک ایسے بھائی کی گزرشات ہیں جو اس راہ سے بمقابلہ ان کے کسی قدر پہلے گزر چکا ہے۔ یہ ایسی حقیقتیں ہیں کہ جن پر دھیان دینا وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور جن سے پہلوتئی امت اور علماء امت دونوں کی نقصان دہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کی نشر و اشاعت، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نافع علم عطا فرمائے۔ رب زدنی علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔